مولانا سے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ میں نے حضرت مولانا سعید خامہ خان صاحب رحمۃ اللہ پوچھا کہ بولی تاریخ تو نے حیات الصحابہ کتنی بار پڑھی؟ میں نے کہا 3 بار بالاستیاب پوری پڑھی ہے۔ تو مولانا نے کہا حیات الصحابہ کی سمجھ بوجھ نہیں ملے گی جب تک 10 مرتبہ اس کتاب کو بالاستیاب دھیان کے ساتھ نہ پڑھو گے۔ اتنی زبردست چیز ہم تو ایک بار پڑھ کے ماشاءاللہ پڑھ لی ہے، یہ پڑھنا تھوڑی ہے، اس کو تو گڑنا ہے، زندگیوں میں اتارنا ہے، یہ تو دعوت کے اصول ہے قیامت تک کے لیے۔ حیات الصحابہ، صحابہ کی زندگیوں سے دعوت کو سمجھنا، یہ ہمیں کہیں اٹکنے نہیں دے گی، کہیں رکنے نہیں دے گی، کہیں میرے دوستوں نہیں ہوگی۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے میرے دوست بزرگوں اپنی محنت میں اپنے صحابہ کو شریک کیا، اور اس امت کے ساتھ اللہ کا معاملہ عجیب، پہلے محنت دی گئی پھر دین دیا گیا، اس امت کو دین بعد میں، محنت پہلے دی گئی۔ اس لیے اس امت کو ایک ساتھ پوری کتاب اتار کر نہیں دی گئی۔ توریت ہوئی، توریت جب دینے کا اللہ نے ارادہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، اے موسیٰ ہمارے یہاں 40 دن تم رہو، ہم تمہیں اپنی کتاب دیں گے۔ 40 دن عبادت کروائی، پھر اللہ نے اپنی کتاب دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دینے کا اللہ نے ارادہ فرمایا تو ان کو سوما اپنی عبادت گاہ میں بٹھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دینے کا ارادہ کیا، ان کو اپنی عبادت گاہ میں بٹھایا۔ لیکن اللہ نے میرے نبی پر، امام الانبیاء پر، سرور کائنات پر جب قرآن کو اتارا تو ایک ساتھ نہیں اتارا، بلکہ قرآن میرے نبی کے ساتھ چلتا رہا۔ جہاں جہاں میرا نبی گیا ہے قرآن آپ کے ساتھ ساتھ ہے، جہاں جہاں اللہ کے نبی تشریف لے گئے قرآن کی آیتیں مستقل اللہ کے نبی پر اتر رہی ہے۔ 23 سال میں میرے نبی کا کام مکمل، 23 سال میں قرآن مکمل، 23 سال میں دین مکمل، اور 23 سال میں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہدایت کا نظام مکمل۔ یہ قرآن چلتا رہا۔ ہاں حجرے میں ہے تو قرآن اتر رہا ہے۔ عائشہ کہتی ہیں میری گود میں میرے قریب اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی پر قرآن اترا ہے۔ بدر میں ہے تو قرآن بدر میں، احد میں ہے تو قرآن احد میں، جہاں جہاں میرا نبی ہے، ہاں میرے دوست عرفات کے میدان میں ہے تو قرآن عرفات کے میدان میں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک اتارا۔ یہ فرمایا قرآن کی سمجھ چاہتے ہو، قرآن کا فہم چاہتے ہو، قرآن کی حکمت سمجھنا چاہتے ہو، قرآن کی بصیرت حاصل کرنا چاہتے ہو، پھرتے رہو۔ یہ قرآن پھرتے ہوئے اترا ہے، اس کی سمجھ، اس کی بصیرت، اس کی سوچ اور میرے دوستوں اس کی گہرائی، یہ بھی چلتے پھرتے چل رہو گے، اللہ پاک ہمیں سجھاتا رہے گا۔ اللہ حکمتیں کھولے گا، قرآن کی بصیرتیں کھولے گا۔ لوگ کہتے صاحب یہ لوگ قرآن کی کہاں سے لاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوستو اس پھرنے کی برکت سے فہم قرآن عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث میں جب میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی، وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور علماء نے وحی کی برکات سے محرومی کے معنی لکھے، فہم قرآن سے محروم ہو جائے گی۔